اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. ولا تجہروا له بالقول اور نہ اونچی آواز کرو آپ کے لیے بات کے ساتھ. کجہر بعضکم لبعض جیسا کہ بلند کرتا ہے تمہارا بعض کے لیے یعنی ایک دوسرے کے لیے. ان تحبط اعمالکم کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال. وانتم لا تشعرون اور تمہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے. لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین سورۃ الحجرات کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں سورۃ الفتح مکمل ہوئی اور سورتوں کا ربط سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ سورہ فتح سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حوامیم 7 حامیمیں تھیں.
7 حامیموں میں اللہ رب العزت کی توحید کا مسئلہ تھا. اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم تھا. اور اس کے بعد سورۃ الفتح میں فتح کی بشارت تھی. اور اب سورۃ الحجرات میں آداب کا ذکر ہے، امور انتظامیہ اور آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو گویا کہ یہ صورتیں ایک بڑی ترتیب کے ساتھ تھیں. اللہ کی وحدانیت، اس کے لیے جہاد، اور جہاد کے بعد فتح، اور فتح کے بعد معاشرے کا نظام کیسے درست رکھنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں. تو سورہ حجرات میں آداب ہیں. کچھ آداب کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور باقی آداب کا تعلق عام معاشرے کے ساتھ ہے اور عام اہل ایمان کے ساتھ ہے. آج کے سبق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 آداب کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 1 میں پہلا عدد ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے رہو، آپ کی اتباع کرو، آپ سے آگے نہ بڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا کہ میں جی اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا لوگوں کے درمیان. کہا کوئی مسئلہ اگر تمہیں کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان کے مطابق جناب میں فیصلہ کروں گا. کہا پھر بھی اگر تمہیں وہاں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا پھر میں سوچوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کر کے فیصلہ کروں گا. تو آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے دعا ارشاد فرمائی. تو یہاں پہ دیکھنا، پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد اجتہاد. اور اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند فرمایا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رائے کو مقدم رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. فرمایا اللہ اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے اور بحث ہو جائے تو فرمایا اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، اور جو فیصلہ وہاں سے تمہیں ملے اس فیصلے کو قبول فرماؤ. تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا اور ان کی رائے کو اور ان کے حکم کو اپنی رائے اور اپنے کسی بڑے کے حکم پر مقدم جاننا، یہ ادب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک کس طرح جذبات والے اور ایک اسلام کے کتنے عظیم مجاہد تھے، اور کس طرح ایک غیرت والے اور جرأت والے شخص تھے. لیکن حدیث مبارکہ میں جب ان کے اوصاف ہم پڑھتے ہیں تو وہاں کان وقافا بکتاب اللہ تعالی. تو عمر جیسے بھی کیسے غصے میں ہوتے، جب اللہ کی کتاب کی بات سامنے آ جاتی تو عمر فوراً رک جایا کرتے تھے، اور عمر کا فوراً جذبات ٹھنڈے ہو جاتے تھے. جب عمر کو بتایا جاتا کہ عمر تمہیں جوش آئے، قرآن تو یوں کہتا ہے، اللہ کے نبی تو یوں فرماتے ہیں، بس فوراً بس یہ بات کہنا ہوتی کہ عمر کا سارا جو بھی غصہ یا جوش ہوتا ایک لمحے کے اندر رک جاتا اور ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا. اللہ کی کتاب پر اپنے آپ کو روک دینے والے تھے. اللہ ہمیں بھی جذبات نصیب فرمائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اعلان فرمایا کہ لوگ نکاح کے وقت مہر جو ہے نا بہت زیادہ رکھتے ہیں اور پھر بعد میں ادا نہیں کرتے، لہٰذا 10 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے زیادہ مقرر کیا تو وہ جو مہر زیادہ ہوگا نا وہ اس سے لے لیا جائے گا اور بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا تاکہ زیادہ نہ ہو. یہ قانون آپ نے بنایا اور لوگوں کو سنایا، اور پھر جناب فرمایا کہ اس پہ آئندہ عمل ہوگا. ایک عورت نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ عمر ہم یہ تیرا قانون نہیں مانتے، ہم یہ تیرا قانون نہیں مانتے. آج کے کمزور سے حکمران بھی ہونا ایک قانون پیش کرے، اگر کوئی بندہ کہے میں نہیں مانتا تو فوراً اس کو باغی قرار دیا جاتا ہے. تو کون ہوتا ہے بھائی نہ ماننے والا؟ وہاں تو عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہیبت اور جن کے رعب سے کیسر و کسریٰ جیسے ظالم وہ بھی اپنے ایوانوں کے اندر کانپتے تھے. لیکن ایک عورت کھڑی ہو کر کہنے لگی عمر تیرا یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر
کسی شخص نے نکاح میں عورت کو بہت بڑا خزانہ بھی دے رکھا ہو تو اس سے کچھ چیز نہ لے، وہ اسی کا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو خزانے کی رخصت دیتے ہیں اور تم 10 درہم سے زیادہ دینا جائز نہیں قرار دیتے ہو، کہتے ہو قانون ہو گیا کہ جو زیادہ دے گا اس سے لے لیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہم نہیں مانتے کہ کتاب اللہ میں کچھ اور ہے اور آپ کا قانون کچھ اور ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں، میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں۔ میں تو اس لیے صرف کہہ رہا تھا کہ لوگ مہر مقرر کر لیتے ہیں اور پھر ادا نہیں کرتے، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تاکہ ادا کیا جائے۔ میں گزارش کرتا ہوں اور سفارش کرتا ہوں کہ مہر اتنا مقرر کرو جو ادا کر سکو، صرف لکھوانا مقصود نہیں ہوتا۔ باقی میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اس کے رسول کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ پیر نصیر الدین مرحوم کا بڑا پیارا شعر ہے اور اکثر آپ کو سنایا بھی ہے اور بڑا مجھے پسند بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں عالم ہے تو جہول کیوں بنتا ہے، عالم ہے تو جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے تو فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت نہ اتار تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، امتی بن رسول کیوں بن، نئے نئے قانون اپنے نہ ایجاد کر کہ جناب میں یوں کہہ رہا ہوں، تو امتی بن، تو رسول کیوں بنتا ہے، نبی کے پیچھے پیچھے چل، نبی کے آگے آگے مت چل۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو نبی تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، جو کرنے کا کہیں وہ کرو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اسی کے اندر امتی کی کامیابی ہے اور امتی اسی وجہ سے امتی ہے، وہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے فرمایا نا کہ بدعت جو ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اس دین میں جو میں لے کر آیا ہوں، جس نے اپنی مرضی سے کوئی بات ایجاد کی اور کوئی طریقہ ایجاد کیا فہو رد، اس کا وہ عمل مردود ہے اور اللہ جہاں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہوگی اپنی، اس لیے دن قیامت کا ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور کچھ لوگ پانی کے لیے قریب آئیں گے اور فرشتے ان کو دور ہٹا رہے ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے صحابی صحابی، یہ تو میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں، ان کو آنے دیجئے۔ فرشتے جواب میں کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کتنی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلے گا کہ اچھا انہوں نے دین کو بگاڑ دیا، فرمایا سحقن سحقن، ان کو دور ہی کرو، ان کو دور ہی رکھو مجھ سے، جنہوں نے میرے دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کی تھی۔ اللہ نے نئی باتوں سے محفوظ فرمایا۔ دین وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اور اس سے آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی اور ہمیشہ کی ناکامی کی طرف دھکیلنے والی بات ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد اکرم صاحب دامت برکاتہ علیہ، بڑے شادی طبیعت کے اور بڑے اچھے مزاج کے۔ ایک آدمی نے کہا استاد جی مشورہ ہے۔ کون سا جی؟ یہ جو فجر کے ٹائم چلے جاتے ہیں ساتھی تو پھر پڑھتے ہیں اشراق کے، کوئی نہیں پڑھتے، تو آپ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، باقاعدہ بیٹھے رہتے ہیں، کیوں نہ آپ جماعت کرا دیا کریں تاکہ سارے پڑھ لیں۔ ساتھی کہتے ہیں ہاں، بھائی نواز صاحب جانتے ہیں استاد اکرم صاحب، کہنے لگے ساتھی کہنے لگے ہاں گل تیری بڑی مزدار ہے، بہت زبردست تیری گل ہے، لیکن یہ طریقہ ہے غلط۔ اور ساتھی بڑے ہنس پڑے، کہنے لگے ساتھی کہتے ہیں گل بڑی مزدار ہے بڑی غلط۔ گل مزدار واقعی بڑی ہے، باقی بڑی اچھی لگتی ہے کہ جناب ہے جماعت ہو رہی ہو اور بندہ نماز مل کے پڑھ رہا ہو، کوئی بندہ رہ نہ جائے، لیکن غلط اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ سمجھے؟ کتنی مزدار گل کیوں نہ ہو، کتنی مزدار بات کیوں نہ ہو، جب سنت کے خلاف ہوگی تو پھر وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ عید قربان والے دن، عید کی نماز سے پہلے میں نے تو قربانی کر لی ہے، میں نے تو قربانی
کر لی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو تو نے قربانی کی نا انہا شاۃ لحم، وہ ایک گوشت کی بکری ہے جو تو نے ذبح کی ہے، کھا لو گوشت اس کا، قربانی تیری نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول کے طریقے سے آگے نکل گیا، تو اللہ کے نبی کے طریقے سے آگے نکل گیا۔ اب قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، قربانی والے عید والے دن ہی کی ہے، اور کی بھی بکری ہے، عمر بھی اس کی پوری ہے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب حکم تھا اسی طریقے سے لے کر خرید کر تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ صرف فرق اتنا ہو گیا کہ عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لی، تو فرمایا کہ قربانی نہیں، یہ قربانی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کے طریقے سے آگے نکل گئے، آگے نہیں نکلنا، پیچھے رہنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عید والے دن ایک شخص عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل ادا کر رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے۔ اس آدمی کو اس بات پر غصہ آیا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کیا نا نفلوں سے، تو غصہ آیا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو بڑے غصے کے ساتھ آگے سے کہنے لگا تو کیا مجھے اللہ عبادت کرنے کی وجہ سے بھی عذاب دے گا؟ میں تو عبادت ہی کر رہا ہوں نا، میں نے کوئی اور غلط کام تو نہیں کیا، کیا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اس بات پر مجھے اللہ عذاب دے گا؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، اس بات پہ نہیں، اللہ تجھے اپنے نبی کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا، تو یہ نہ سوچنا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو یہ دیکھ میں طریقہ کون سا اختیار کر رہا ہوں۔ تو فرمانے لگے اللہ تجھے اپنے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا۔ اللہ میں نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، یہ جو تقوی ہے نا، اللہ سے ڈرنا، یہی اصل انسان کو قابو میں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور سگنل پہ جب ٹریفک والے ہوتے ہیں تو پھر ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، سگنل نہیں توڑتے، اشارہ غلط کراس نہیں کرتے، اور اگر جب رات کے 12 بجے 12:30 بجے ہم آ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی ٹریفک والا کھڑا ہوا نہیں ہوتا، تو ہمیں جلدی بھی ہوتی ہے گھر پہنچنے میں، پھر ہم سگنل توڑ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اب ڈر نہیں ہے، اس وقت تو ڈر ہوتا ہے چلان ہو جائے گا، جرمانہ دینا پڑے گا، تو جب دل میں ڈر ہوتا ہے تو پھر بندہ عمل کرتا ہے، جب دل میں ڈر نہیں ہوتا تو پھر بندہ عمل نہیں کرتا۔ اس لیے ساتھ ساتھ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، اللہ کا ڈر دل میں، جب اللہ کا تقوی اور ڈر دل کے اندر آ گیا نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تم سے، اور اگر یہ نہیں ہوئی تو پھر جو جی میں آیا پھر کرے گا بندہ، پھر دھیان ہی نہیں ہوگا جناب اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، دل میں ڈر ہوگا، ہر عمل پہ بندہ سوچے گا، ہر قدم بندہ اٹھاتے ہوئے سوچے گا یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، کہ میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لوں گا، اور پھر کل اللہ کے سامنے میں نے حساب دینا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے دن قیامت کے ہر بندے سے 2 سوال ہوں گے ہر عمل کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ ابھی یہ ہمارا عمل جاری ہے، قرآن کا بیان ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، ہر عمل کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں بھی 2 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا لما فعلتا، تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، تو نے یہ کام، فجر کی نماز پڑھی ہے نا، سوال ہوگا لما فعلتا، یہ فجر کی نماز تو نے کیوں پڑھی تھی؟ جواب، یا اللہ تیری رضا کے لیے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھی تو پکڑ ہو جائے گی، اخلاص نہیں ہے تو پکڑ ہو جائے گی، پہلا سوال ہی ناکام ہو گیا، اس میں ریا آ گئی، اس میں شرک آ گیا، پکڑا جائے گا بندہ اور بندہ ناکام ہو گیا۔ پہلا سوال تو نے یہ کام کیوں کیا؟ یا اللہ تیرے لیے کیا، ٹھیک ہے جی، اس میں تو بندہ ہو گیا کامیاب، اللہ کے لیے کیا ہے۔ دوسرا سوال وَكَيْفَ فَعَلْتَ، تو نے یہ کام کس طریقے پر کیا، تو نے یہ کام کس طریقے پر کیا؟ اب جناب رکوع پہلے کرنا ہے، سجدے بعد میں کرنے ہیں، بندہ کہنے نہیں پہلے اللہ کے سامنے ذرا خوب عاجزی کرو، پہلے سجدہ کر لو، رکوع بعد میں کر لیں گے، تو یہ طریقہ غلط ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ طریقہ غلط ہو گیا، نماز ضائع ہو گئی، نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا۔ کیسے کیا؟ یا اللہ تیرے نبی کے طریقے کے مطابق کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو گیا تو کامیاب ہے، نہیں ہوا تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
وہ عمل مردود ہے جو نبی کی طریقے سے ہٹ کر کیا جائے. اس لیے فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. آگے فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، سننے والا ہے. جو بھی تم کہو گے، جو بھی تم کرو گے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے. رب دیکھ رہا ہے کون میرے نبی کی کتنی اتباع کر رہا ہے اور کون میرے نبی کی کتنی مخالفت کر رہا ہے، کون اپنی رائے کو مقدم رکھتا ہے، اپنا ذہن پہلے بنا لیتا ہے، اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اپنے ساتھیوں والا ذہن کہ جناب میری پارٹی، میری جماعت، میرے مرشد، میرے پیر، میرے استاد تو یوں کہتے ہیں. اب اللہ کے اور اللہ کے نبی کی بات کو کون ہے جو قربان کرتا ہے اور کون ہے جو اپنے ذہن پہ قابو رہتا ہے؟ نہیں جناب ہمارا تو یہی ذہن ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے اور ہمارے جناب بڑے نے تو یہی کہہ دیا ہے، لہٰذا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے. اللہ سب کو جانتا ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے. وقت مختصر ہے، انشاءاللہ اگلی عید کل بیان کریں گے. اس کا ترجمہ دوبارہ سنیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے.